بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کا نام خود اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 7۔ گویا دنیا میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی کا نام یحییٰ رکھا گیا، اور آپ علیہ السلام اپنی صفات میں بھی سب سے منفرد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا آپس میں حقیقی بہنیں تھیں۔ اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد تھے۔ عام طور پر والدہ کی خالہ کو بھی خالہ ہی کہہ دیتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کثرت سے گریہ ازاری کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں کی وجہ سے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ ابن عساکر نے روایت کی ہے کہ ایک روز والدین ان کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ جنگل میں ایک قبر کھودے اس پر کھڑے زار و قطار رو رہے ہیں۔ والدین نے فرمایا، بیٹے، ہم 3 دن سے تمہاری تلاش میں ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے آخرت کے حوالے سے ایسی پر اثر گفتگو کی کہ والدین بھی رو پڑے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بے حد حلیم، رقیق القلب، پاک باز، عابد و متقی، استغنا و کناز سے سرشار، شرم و حیا کے پیکر اور شیریں کلام تھے۔ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ غذا بقدر ضرورت اور لباس اتنا ہوتا جو سطر پوشی کے لیے کافی ہو۔ انہیں جنگلوں بیابانوں سے بہت محبت تھی۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں گزارا جہاں درختوں کے پتے اور شہد بطور غذا تناول فرماتے۔ پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے۔ زندگی بھر شادی بھی نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اون کا لباس پہنتے تھے، جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جانوروں کے بالوں کا لباس زیب تن کرتے۔ درہم و دینار بھی نہ تھے، نہ کوئی غلام یا باندی، کوئی مخصوص ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ جہاں رات ہو جاتی وہیں بسیرا کر لیتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنگل ہی میں وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں کہا، آؤ چل کر کھیل کود کریں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ حضرت ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سب سے پہلے تسلیم کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں کوئی ایسا نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ مسند احمد۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر ان 4 صورتوں میں آیا ہے جن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، یعنی سورہ آل عمران، سورۃ الانعام، سورہ مریم اور سورۃ الانبیاء۔ اوصاف جمیلہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے یحییٰ، ہماری کتاب مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، اور وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے، اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ اور ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 12 سے 15۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی کم عمر ہی تھے کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کے ذریعے تورات حفظ کروا دی اور انہیں حکم دیا کہ آسمانی کتاب کا جو علم تمہیں عطا کیا گیا ہے اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی اس کا درس دیں۔ اس کے ساتھ ہی انہیں بچپن ہی میں علم و دانائی، عقل و حکمت، طہارت و پاکیزگی اور پرہیزگاری عطا فرمائی گئی، اور ان میں وہ تمام خوبیاں یکجا کر دی گئیں جو ایک نیک پارسا اور صاحب ایمان بندے کی شان ہیں۔ گناہوں، نافرمانیوں اور سرکشی سے کوسوں دور، والدین کے فرما بردار اور مخلوق خدا کے خدمت گزار حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین ہی نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 حالتوں میں سلامتی ملی، یعنی پیدائش کے دن، موت کے دن اور یوم حشر۔ دراصل یہ 3 مواقع کسی بھی انسان کے لیے سخت وحشت ناک ہیں۔ انسان ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی ایک نئی دنیا دیکھتا ہے جو اس کی مختصر سی تاریک دنیا سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے۔ موت کے دن اس کا واسطہ ایک اور دنیا سے پڑتا ہے۔ پھر جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو میدان حشر کی ہولناکیوں میں گھرا پائے گا۔ بس اس آیت میں ان 3 مقامات اور مواقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے سلامتی کا اعلان کیا گیا ہے۔ 5 خاص صفات۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 میں
اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی 5 خاص صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتے ہیں، جن کے احوال یہ ہوں گے کہ وہ کلمات اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، دوسرے مقتدائے دین ہوں گے، تیسرے اپنے نفس کو لذات سے بہت روکنے والے ہوں گے، چوتھے نبی بھی ہوں گے، پانچویں اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے۔ اس طرح اپنے نفس کو لذات سے روکنے میں سب مباح خواہشات سے بچنا شامل ہے، جیسے اچھا کھانا، اچھا پہننا، نکاح کرنا وغیرہ۔ ضبط نفس کی صفت بیان کرنے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ افضل طریقہ یہی ہے، حالانکہ احادیث سے نکاح کی فضیلت ثابت ہے۔ اس معاملے کی تحقیق یہ ہے کہ جس شخص کی حالت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سی ہو کہ اس پر آخرت کا خیال اس قدر غالب ہو کہ بیوی کی ضرورت محسوس کرے اور نہ ہی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کی فرصت ہو، تو ایسے شخص کے لیے یہی افضل ہے کہ وہ شادی نہ کرے۔ اسی وجہ سے جن احادیث میں نکاح کی فضیلت آئی ہے ان میں یہ بھی قید ہے جو آدمی نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور زوجیت کے حقوق ادا کر سکتا ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا افضل ہے، ورنہ نہیں۔ بیان القرآن۔ 5 باتوں کا حکم۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم فرمایا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کا حکم دو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جسے اس کے مالک نے اپنی رقم سے خریدا، مگر غلام جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کی بجائے کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کون ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ لہٰذا یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے تو تم پر بھی لازم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، جب تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ تمہاری طرف کر لیتا ہے، لہٰذا جب نماز پڑھو تو کسی اور طرف دھیان مت لگاؤ۔ نمبر 3، میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یوں دی ہے جیسے کسی جماعت میں ایک شخص کے پاس مشک کی پوٹلی ہو تو مشک خود بخود پوری جگہ کو مہکا دے گی۔ بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ معطر، مقبول اور پسندیدہ ہے۔ نمبر 4، میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں، اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی شخص کو دشمنوں نے اچانک آ دبوچا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر قتل کرنے کے لیے چلے جا رہے ہوں۔ اس نا امیدی کی حالت میں وہ کہے گا کہ کیا میرا پورا مال لے کر میری جان بخشی ہو سکتی ہے، اور اسبات میں جواب پا کر جان کے بدلے ساری دولت قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ نمبر 5، پانچواں حکم یہ ہے کہ دن رات کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کے تعاقب میں ہو، وہ شخص بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو جائے۔ مسند امام احمد۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر رکاسہ کی نظر ہونے کا واقعہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں جو یہود و نصارہ کی کتب سے لیے گئے ہیں، تاہم مفسرین کی اکثریت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ لوکا کی انجیل سمیت یہود و نصارہ کی کئی کتب میں درج ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیہ کا بادشاہ ہیرود ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاس کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کیونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، انہوں نے بادشاہ کی ان فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا، وہ جانتا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور نیک و پارسا انسان ہیں، نیز عوام میں بڑی عزت بھی ہے۔ لیکن بادشاہ کی بیوی ہیرودیاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے اوپر اور اپنے جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کی جان کے در پہ ہو گئی۔ اسی اسلام میں بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں محل میں رقص و موسیقی کی محفل جمی، جس میں ہیرودیاس کی جوان سال خوبصورت بیٹی نے رقص کے ہیجان خیز تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا، مانگ، کیا مانگتی ہے؟
بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا تو وہ پہلے ہی ایسے موقع کی طاق میں تھی، لہٰذا بیٹی سے کہا یحییٰ کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت غمگین تو ہوا، مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں سجا کر محبوبہ کی رقاصہ بیٹی کی نظر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد بنی امیہ کے ہال میں آپ علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دوران تعمیر یہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور صندوق پر تحریر ہے، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بن زکریا علیہ السلام کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے، یوں لگتا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔ بہت شکریہ۔